بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی نالج ٹی وی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں کو السلام علیکم۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ کل جو ہمارا پروٹیسٹ تھا 8 نومبر کا، اس کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹس، کیونکہ میں لائیو نہیں آ سکا، اس میسیج کو شیئر بھی کر دیں تاکہ تمام ملازمین تک پہنچ سکے۔ بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے اس پروٹیسٹ کا کہ ہم نے 13 اکتوبر کو ڈیٹ اناؤنس کی تھی اپنے دھرنے کی، بٹ انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے بھی اپنا جو لانگ مارچ تھا اس کا اعلان کر دیا، اور ملک میں بہت ایک عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی تھی، اور ان حالات کے اندر بہت سے ساتھیوں کی ہمیں کالز بھی آ رہی تھیں۔ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ دھرنے کی طرف جاتے ہیں تو یہ تاثر جائے گا کہ شاید ہم کسی سیاسی جماعت کے اعلی کار بن رہے ہیں، مگر ان تمام تر حالات کے باوجود بینگ چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، ایک جو کمٹمنٹ کی ہوئی تھی میں نے ملازمین سے، کیونکہ پہلے ہم نے احتجاج کو مؤخر کیا سیلاب کی وجہ سے، اس میسیج کو شیئر کریں، تمام ملازمین تک پہنچنا چاہیے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں۔ پھر 13 اکتوبر کو کیونکہ ہماری ایک تعداد اس طرح سے نہیں تھی اور صرف وفاق کے حوالے سے ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا، ہم نے اس کو مؤخر کیا، اور اس کو بھی مؤخر کرنے کی وجہ یہی تھی کہ گورنمنٹ کو ہم ایک میسیج دے سکیں کہ ہمارے اندر بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے، ہم کوئی ڈیڈ لاک پیدا کرنے والے نہیں ہیں، مگر جو ہمارے مطالبات ہیں وہ بہت جائز اور آئینی ہیں، اور اس چیز کو ایڈمٹ کیا وفاقی وزراء نے بھی۔ جو ہمارا پروٹیسٹ تھا، بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اور آخری 3 سے 4 دن بہت اعصاب شکن تھے، کیونکہ ہماری ڈیٹس بھی میچ کر گئی تھی، کیونکہ پہلے لانگ مارچ 4 کو تھا، ہمارا احتجاج 8 کو تھا، ہم نے کہا کہ وہ معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے، اور پھر 8 اور 9 کی یہ نزدیک آ گئی چیزیں، بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ اینڈ کے اوپر مؤخر کر دیں گے، مگر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم ضلع انتظامیہ کو یہ باور کروانے میں کامیاب بھی رہا، اور ہمارا پریویس ٹریک ریکارڈ آپ کا اور میرا یہی تھا، خواہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہو، کہ ہم لوگ غیر سیاسی تھے، اور اس حکومت میں بھی کہ ہم لوگ غیر سیاسی ہیں، ہمارا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ایک پرامن احتجاج کرنے کے اندر کامیاب رہے۔ یہ ڈیفینیٹلی دھرنا تھا، مگر بدقسمتی سے تمام پاکستان کا سوشل میڈیا ہو، ٹویٹرز کے ٹاپ ٹرینڈ ہو، ٹیلی ویژنز کی خبریں ہوں، ہر طرف یہی پیغامات آ رہے تھے کہ تمام شاہراہیں جو ہیں وہ مین بند تھی، اور اس میں ایک حقیقت ہے، بہت سی مجھے ویڈیوز آئی جو ساتھی راستے سے نکلے ہوئے تھے۔ حکومت کی خوش قسمتی یا ہماری بدقسمتی، جو وفاقی وزراء نیگوسیشن کا کام کر رہے تھے، محترم احسن اقبال صاحب اور عبد الرحمان خان کانجو صاحب، وہ بھی اس ٹریفک بلاکنگ کی وجہ سے اسلام آباد نہیں پہنچ سکے، ایون کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ آ جائیں گے، اور میٹنگز وغیرہ سب کچھ شیڈیولڈ ہو چکا تھا، مگر ضلع انتظامیہ نے جن کے مطالبات ہیں، ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر جو ہے آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ اس میسیج کو شیئر کریں، اور ویڈیو تمام ساتھیوں نے دیکھنی ہے، بہت امپورٹنٹ میسیج ہے، تمام مطالبات کے حوالے سے اس کے اندر ڈیٹیل موجود ہے۔ الحمدللہ وفاقی ملازمین نے بالخصوص فیڈرل سیکریٹریٹ کی اور جتنی بھی یونین ایسوسی ایشن جو صبح صبح فیڈرل سیکریٹریٹ میں پہنچی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فیڈرل سیکریٹریٹ عملی طور پہ بند تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبوں سے بھی جتنے ساتھی اور قائدین آ سکے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے
टफ हालात के अंदर, और एक बहुत अजीबो गरीब कैफियत थी, क्योंकि जो बंदा इस एहतजाज के अंदर कल जिसने शिरकत की है, खुदा न खास्ता अगर हुकूमत मुखालिफ या इदारों के मुखालिफ नारे लगते तो हमारे ऊपर ये टैग लग जाता कि ये किसी खास एजेंडे के ऊपर है। इस एहतजाज के साथ साथ बहुत से लोग एक्सपोज भी हुए जो कि कभी भी, शायद उनको मेरी जात से कोई मसला है या ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस से कोई मसला है, जो इस एहतजाज में शरीक नहीं थे, कभी भी शरीक नहीं थे, हमारे साथ कभी नहीं रहे, उनके मैसेजेस, और कल उनके कन्वेंशन भी हुए, उनके कल प्रोग्राम भी हुए। पाकिस्तान भर के मुलाजमीन यहाँ पे मराहत हासिल करने के लिए धरना दिए हुए हैं, उनके कन्वेंशन हो रहे हैं, और खबरें चल रही हैं कि ये किसी सियासी जमात के आलाकार हैं जो धरना देने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने उसमें भी हमें सुरखरू किया, एक भी नारा हुकूमत मुखालिफ नहीं लगा, और जिले इंतजामिया ने भरपूर किरदार अदा करते हुए जो अवेलेबल वहां पे साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब थे, उनसे रब्ता किया, वजारत खजाना से रब्ता किया, और ये मुकम्मल यकीन दहानी करवाई कि हम आपके मसाइल के हवाले से मीटिंग रखेंगे, आपके मसाइल हम हल करेंगे। यहां से असल मैसेज मेरा शुरू होता है, इस मैसेज को शेयर करें। हमने जितनी भी यूनियंस एसोसिएशंस उधर मौजूद थी, तमाम कायदीन से मशवरा किया। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि 9 तारीख की छुट्टी अनाउंस कर दी गई थी कि हम धरने पे वहां पे बैठते, धरना इसीलिए दिया जाता है कि काम में कुछ रुकावट डले और इनको एहसास हो। मैं वहां पे कल धरना जारी किए रखता, तमाम तंजीमों से मुशावरत की। हम किसके सामने धरना करते? पूरा सेक्रेटेरिएट रेड जोन तो अल्टीमेटली छुट्टी थी वहां पे। वेदर फॉरकास्ट हमारे पास थी, आज सारा दिन बारिश होती रही। तो मेरा मकसद मुलाजमीन को रिलीफ दिलवाना है, इस तरह से रिलीफ दिलवाना है कि मुलाजमीन भी परेशान ना हो। तो मुतफिका तौर पे हमने फैसला किया कि हम इस धरने को मौखर कर रहे हैं। मेरा लफ्ज याद रखें कि मौखर कर रहे हैं। 1:30 बजे की मीटिंग का नोटिस जो है रिटर्न एडिशनल सेक्रेटरी ग्रेड 21 में होते हैं। सूबों के मैं बात करूं तो जितने भी सेक्रेटरीज हैं वो ग्रेड 20 में होते हैं। फेडरल के ग्रेड 21 के एडिशनल सेक्रेटरी रेगुलेशन है। मीटिंग का नोटिफिकेशन जो है या नोटिस, मीटिंग का नोटिस वो जारी किया। अयाज सादिक साहब ने जिम्मेदारी उठाई और तमाम मामलात को, हालात को मद्देनजर रखते हुए अपनी तादाद को, तमाम शुरका जो वहां पे मौजूद थे वहां से हाथ खड़ा करके कि उन्हें एतमाद है या नहीं है, हमने इस धरने को फिल वक्त मौखर किया है। मगर इसका कतन ये मकसद नहीं है कि हम अपने मुतालिबात से पीछे हट गए हैं या कोई समझौता हो गया है। मीटिंग कल इंशाअल्लाह ताला 1:30 बजे होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, इस मैसेज को शेयर करें, तमाम मुलाजमीन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। इंपॉर्टेंट तरीन तमाम यूनियन एसोसिएशन ने मुतफिका तौर पे ये फैसला किया है कि हम आर्जी तौर पे, क्योंकि छुट्टी आ गई थी, हमने मंगल का दिन इसीलिए रखा था कि हमें मुसलसल धरने पे बैठना पड़ता है, तो मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा एटलीस्ट 4 दिन तक हम पुरअमन तौर के ऊपर अपनी प्रेजेंस तो वहां पे शो करें। चीजें अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी अभी भी हमारे हाथ में हैं। कल इंशाअल्लाह ताला मीटिंग है हमारी और जो भी चीज होगी आपसे शेयर करेंगे। अब मैं मुतालिबात के ऊपर आ जाता हूं। तमाम मुलाजमीन के लिए यह मैसेज है कि जितने लोग एहतजाज के अंदर मौजूद थे या धरना खत्म करते हुए मौजूद थे, एक भी बंदा वहां पे ऐसा नहीं होगा जिसकी मुश्तरका मुशावरत से या जिसको हमने कायल नहीं किया होगा। जो फेसबुक पे बैठ के बात कर रहे हैं लॉलीपॉप या समझौते, वो उल्लू के पट्टे, कभी एहतजाज में शामिल ही नहीं हुए थे। ये आप लोगों का काम है जो एहतजाज में मौजूद थे।
اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا کہ آپ اپنے بچوں کی لڑائی لڑیں اور ان بے شرموں کی لڑائی بھی لڑیں جو گھروں میں بیٹھ کے یا دفاتر میں بیٹھ کے اپنے کام سر انجام دے رہے تھے. ہاں، جن کی مجبوری تھی وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. میں تو آن گراؤنڈ پچھلے 1.5 سال سے مسلسل آپ کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں. کس لیے؟ کہ آپ کو میرے اوپر اعتبار ہے، سب کچھ ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ لالی پاپ ہو گیا یا کچھ ہو گیا، ان لوگوں پہ نظر رکھیں جو لوگ نہیں تھے، ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں تھے. انشاءاللہ تعالی وفاقی ملازمین اور صوبائی ملازمین کی تنخواہوں میں جو تفریق ہے اس کے خاتمے تک یہ جدوجہد جاری رہے گی. پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات پہ عمل درآمد کرواتے ہوئے تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ. ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس. وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن میں واضح کرتا چلوں، اس کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا. میں تو آن گراؤنڈ اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہوں، سارے معاملات کر رہا ہوں. اگر کسی اور نے اتنی جدوجہد محنت کی آج سے پہلے تک تو سامنے آئے. اور تمام ڈیلی ویجز، کانٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹیجنٹ پیڈ ملازمین، پی ایم اسسٹنٹ پیکج کے ملازمین، ان کی ریگولرائزیشن. اس لیول تک اس پروٹیسٹ کو ہم پرامن پروٹیسٹ کو لے گئے ہیں. سب سے بڑی کل کی ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم انتظامیہ حکومت کو یہ باور کروا چکے کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سول سرونٹس ہیں. موجودہ حکومت ہی، ریاست ہی ہماری ماں ہے اور ریاست ہی ہمارے سر کے اوپر انشاءاللہ تعالی دست شفقت رکھے گی. اس کے ساتھ ساتھ اے ٹی وی جو ہمارے الائنس میں شامل ہیں، ان کے 21 مہینے کے واجبات ہیں، بالکل وہ بھی ایجنڈے پہ ہوگا. اور ہمارے الائنس میں شامل کچھ یونینز، ایسوسی ایشنز کو یہ ذہن میں رکھیں، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لیڈران کو، جس میں پوسٹ آفس، پی ڈبلیو ڈی اور فیڈرل گورنمنٹ کالجز ٹیچرز ایسوسی ایشن، ان کے لیڈران کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. یہ کسی کی غلط فہمی ہے کہ پرامن احتجاج کرنے والے اس احتجاج اور اس الائنس میں شامل کسی ساتھی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا. انشاءاللہ تعالی پاکستان بھر کے ملازمین اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. کل اگر پارلیمنٹ کے باہر بھی موجود تھے تو اتفاق اتحاد کی وجہ سے موجود تھا. مجھے پتا تھا کہ آپ ملازمین انشاءاللہ تعالی میرے پیچھے موجود ہوں گے. مگر دکھ افسوس کہ کچھ ساتھیوں نے شرکت تو کی، چلے گئے. آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. حقوق جب لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ثابت قدمی رہتی ہے. کل انشاءاللہ تعالی میٹنگ ہے، ثابت قدم رہیں، متحد رہیں. اگر کچھ ہمیں نظر نہیں آیا تو فیڈرل سیکریٹریٹ بھی یہیں پہ ہے، پارلیمنٹ ہاؤس بھی ادھر ہی ہے، اور رستے مجھے امید ہے کہ کھلے ہوئے ہوں گے. ملازمین کے حقوق پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. بالخصوص فیڈرل سیکریٹریٹ کے امپلائیز کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ آپ کے حقوق کے اوپر بالخصوص جو آپ کی اپ گریڈیشن ہے، تمام وفاقی ملازمین کی کمپرومائز نہیں ہوگا، مگر آپ کو ثابت قدم رہنا ہے. اور ان 1-2 دن میں بہت سے لوگ ایکسپوز بھی ہو گئے ہیں، شکر الحمدللہ. یہ بھی ہماری کامیابی، اور سب سے بڑی آپ ملازمین کو کامیابی جاتی ہے کہ آپ نے 9 نومبر کی چھٹی جو ہے وہ دوبارہ سے بحال کروا دی. کیونکہ حکومت نے ہمیں مراد دی جاتی تو جو اربوں روپے تھے فی الوقت عارضی طور پہ شاید وہ بھی ان کی کوشش تھی کہ شاید بچ گئے، اور دیگر معاملات ہیں. مگر ہر صورت کے اندر ہمارا جو مطالبات کے حصول کے لیے یہ جو تحریک ہے یہ جاری رہے گی. آپ ملازمین نے انڈیویجول لیول کے اوپر اب اپنے اپنے گروپس بنا لیں اپنے دفاتر کے اندر. اگر آپ کا ادارے کی کوئی یونین ایسوسی ایشن نہیں آنا چاہتی
मुझे बताएं जो है, मैं खुद आऊंगा हर यूनियन एसोसिएशन को दावत देने के लिए। अगर नहीं आना चाहती तो फिर आपने निकलना है, क्योंकि ये समझौता आपके और आपके बच्चों के हकूक के ऊपर हो रहा है। एक दफा फिर से तमाम शुरका जितने भी थे और कायदीन थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं कि इतने टफ हालात के अंदर जब कहा जा रहा था दफा 144 है, रेड जोन है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमने ये साबित किया है कि हम मुलाजमीन अपनी रियासत के साथ, अपनी माँ के साथ खड़े हैं, अपने इदारों के साथ खड़े हैं। जो भी मुंतखब हुकूमत है हम उसके साथ खड़े हैं, ये हमारा फर्ज भी है और हमने अपने आप को पॉलिटिकल नहीं होने दिया। मगर इसके साथ साथ वोट का हक हर मुलाजिम के पास महफूज है, वो आपका अपना हक है। जहां पे भी आप वोट डालें वो आपके पास आपका हक महफूज है। मगर बहैसियत सरकारी मुलाजिम जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होगी हम बिल्कुल उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं, यही हमारे फराइज में से है। इस मैसेज को शेयर करें। बहुत शुक्रिया। कल 1:30 बजे मीटिंग है, जो भी उसके हवाले से अपडेट होगी इंशाल्लाह ताला मैं आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।